آپ کو. اسی طرح بعض احباب سیدنا علی شیر خدا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، یہ دوسرا علمی نقطہ ہے، ایک مغالطہ واضح کرتا چلوں. جب ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا علیہ السلام، تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے. اس حدیث کو میں پہلے مکمل کر لوں تو یہ نقطہ بھی سمجھا دیتا ہوں. تو سیدنا علی شیر خدا کو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہو، تو مجھ سے ہے اور میں تم سے. اور یہ میں نے کامل سند کے ساتھ مضمون بیان کر دیا. یہاں کامل سند سے پورا مضمون بیان کیا، وہاں اس جملے کو درج کیا انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے. اسی ضمن میں میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بات کہ بعض احباب کو یہ نقطہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اہل بیت اطہار کو، سیدنا علی شیر خدا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، ان سب کو علیہ السلام یا علیہ السلام کیوں کہا جائے. ایک بات یاد رکھ لیں، اہل سنت کی جمیع کتب، حدیث کی، شرح حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، تصوف کی، تفسیر کی، ائمہ تفسیر کی، سینکڑوں کتب اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی نہیں، میں 1200 سال کی تاریخ علم کی بات کر رہا ہوں. آپ ان کتابوں کو پڑھیے. ہمارے ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ تصوف و معرفت اور ائمہ فقہ اور ائمہ تاریخ اہل سنت کے سارے جب اہل بیت اطہار کے ائمہ کا ذکر کرتے تو ان کے نام کے ساتھ اکثر اوقات علیہ السلام لکھا کرتے. ہم سب کی کتابیں بڑی پڑی ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ. تو گویا جو شخص اہل السنت والجماعت ہونے کا کلیم کرتا، دعویٰ کرتا ہے یا خیال رکھتا ہے، اسے تو اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے لقب پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے کہ 1200 سال کی تاریخ علم، ہزارہ کتب ہماری علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ بری پڑی. جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام ملے گا. یہ کوئی اس 15ویں صدی میں میں نے ایجاد نہیں کیا. یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ساری تفسیر مصری اٹھائیے، ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے مولا علی المرتضیٰ حسنین کریمین کے لیے علیہ السلام لکھتے ہیں. آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں. آپ حضرت مجدد الفسانی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں. آپ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، علیہ السلام لکھیں گے. آپ امام قرطبی کو پڑھیں، آپ امام رازی کو پڑھیں، امام خازن کو پڑھیں، امام بغوی کو پڑھیں، امام فخر الدین رازی تک اوپر چلے جائیں، امام طبری تک چلے جائیں. ائمہ حدیث کو پڑھیں، آپ امام قشیری کو پڑھیں، امام سلمی کو پڑھیں. آپ جتنے ائمہ کو پڑھیں اہل سنت میں جو اتھارٹیز ہیں، وہ ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے یہ ٹائٹل علیہ السلام کا تواتر کے ساتھ لکھتے چلے آئے ہیں. اس پر کبھی اہل علم کے ہاں اختلاف نہ تھا. یہ 1500 سال کے بعد اب اس دور میں جا کے اختلاف شروع ہوا، اور یہ اختلاف خارجیت کا اثر ہے. اب یہاں دو باتیں اور عرض کر دوں. ان کو علیہ السلام کہنے پر اعتراض ایک مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہر دوسرے شخص کو، نیک ہو یا بد، مومن ہو یا فاسق، متقی پرہیزگار ہو یا گناہگار، مسلمان جب دوسرے شخص سے ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلام ہو. وہ جواب میں کہتا ہے علیکم السلام، تم پر سلام ہو. ارے تم پر سلام ہو تب بھی جائز ہے، ہم پر، مجھ پر سلام ہو تو آپ کے ہاں تب بھی جائز ہے، اور حضرت علی اور حسنین پر سلام ہو تو ناجائز ہو گیا. ہم ہر روز السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں. یہ شعار اسلام ہے، اسلام کا شعار ہے. اور پھر شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غائب شخص کا آپ کو سلام کہے، غائب شخص کا کوئی سلام پہنچائے تو سنیے آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ کہیں گے وعلیکہ وعلیہ السلام. اب وہ سیدھا علیہ السلام بھی آ گیا.
اگر کسی شخص کا سلام پہنچایا آ کر دوسرے نے اور وہ شخص آپ کے سامنے موجود نہیں تو یہ کسی عالم دین سے پوچھیے، خواہ اس کا تعلق سلفی اہل حدیث مکتب فکر سے ہے، خواہ اس کا اہل سنت مکتب فکر سے ہے، دیوبندی کہلاتا ہے، بریلوی کہلاتا ہے، شیعہ کہلاتا ہے، وہ حنفی کہلاتا ہے، مالکی کہلاتا ہے، شافعی، حنبلی، جعفری، کسی عالم دین سے پوچھیے کہ غائبانہ کوئی سلام پہنچائے تو جواب کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا متفقہ جواب ہے علیکہ و علیہ السلام۔ علیکہ کا مطلب ہے کہ تم پر بھی سلام ہو، یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اگلا لفظ بتائیے کیا ہے، وہ علیہ السلام، وہ جس نے کراچی سے سلام بھیجا وہ تو علیہ السلام بن گیا، وہ جس نے ملتان سے سلام بھیجا وہ تو علیہ السلام ہو گیا، ہر شخص اس کو علیہ السلام کہہ لے۔ اور وہ جو مدینے والے ہیں، وہ جو خانوادہ مصطفیٰ ہے، وہ جو ذریت رسول ہے، ان کو علیہ السلام کہا تو اعتراض کہاں سے آ گیا؟ آگے سنیے، پھر ہر شخص نماز پڑھتا ہے، ہر شخص نماز پڑھتا ہے اور تشہد نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک آپ حضور پر سلام نہ بھیج لیں۔ اب وہ کہتے ہیں بعض احباب کی سمجھ میں جو مغالطہ ہے، وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو تو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، انبیاء کو کہیں، مگر آئیے نماز سے پوچھیں کہ کس کس کو کہہ سکتے ہیں، اور ذرا نماز سے پوچھتے ہیں، یہ تو پانچوں وقت پڑھی جانے والی نماز ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں تشہد میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ جب یہ کہہ چکے تو آقا علیہ السلام نے تلقین فرمائی جب مجھ پر سلام بھیج چکو تو اس کے بعد کہو کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اب ہم پر بھی سلام ہو اور حضور کی امت کے سب اولیاء و صالحین پر سلام ہو۔ ارے ہر نمازی نماز میں اپنے آپ کو تو علیہ السلام بنا رہا ہے، ہر نمازی علیہ السلام بن گیا، نماز میں ہر نمازی علیہ السلام ہو گیا۔ سلام علینا، ہم پر سلام ہو، اپنے اوپر سلام کرنا ہر نمازی کے لیے جائز ہو گیا۔ اور ارے کچھ وہ بھی تھے جن پر نمازیں فخر کرتی تھی، انہیں علیہ السلام کہا تو کس چیز کا اعتراض بنا اور کہاں سے بنا؟ میں تو اس اعتراض کی اصل آج تک سمجھ نہیں سکا کہ اس کی جڑ کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے۔ حتیٰ کہ دوستو اگر کافر لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو، غیر مسلموں سے، کیا اجتماع میں غیر مسلم بیٹھے ہوں اور مسلمان بھی ہوں تو انہیں بھی جب جائیں تو پھر بھی سلام کہنا واجب ہے، مگر کلمات ہو گئے السلام علی من اتبع الہدی، آپ میں سے جس نے ہدایت کی پیروی کی اس پر سلام ہو، تو ہر ہدایت کے پیروی کرنے والے کو بھی علیہ السلام بنا دیا۔ تو ہدایت کی پیروی کرنے والا تو علیہ السلام بن جائے، اور جن کے وجود سراپا ہدایت ہیں اور منبع ہدایت ہیں، جن سے ہدایت کی نہریں چلی، ہدایت کے دریا چلے، اور جن کے قدموں سے ہدایت کے سمندر بہ گئے، اور کائنات انسانی نے جن کی دلیل سے ہدایت لی، وہ علیہ السلام نہ ہوئے؟ اتنا تعجب ہے کہ متبع ہدایت، ہدایت کی پیروی کرنے والا وہ تو علیہ السلام بن جائے، السلام علی من اتبع الہدی، اور وہ جو خود ہادی و مہدی تھے اور ہادی و مہدی ہوئے وہ علیہ السلام نہ ہو۔ یاد رکھ لیں، شرن دنیا کا کوئی عالم کوئی نص شریعت کی اس کے ناجائز حرام ہونے کی نہیں لا سکتا۔ اگر ناجائز ہو تو نماز سے ہی نکال دینا چاہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو میں نے کہا بائی جی یہ دو چیزیں آ گئیں تو واضح کرتا چلوں، اور بے شک رضی اللہ تعالی عنہ
یہ بھی قرآن مجید کا ٹائٹل ہے، ہم یہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔ یہ بھی جائز ہے کہ قرآن نے عطا کیا اور علیہ السلام بھی اسلام نے عطا کیا اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نماز میں عطا کیا۔